یہ لیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. ربنا اجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صدق الله العظيم. صدق اللہ مولانا العظیم. اب میں ملتمس ہوں قاری شیخ احمد حسین سے وہ تشریف لائیں اور نعت شریف پیش فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا. اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا. اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا. یا در پہ بلا لینا یا خواب میں آ جانا. اے پردہ نشی دل کے پردے میرا کرنا جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا. میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا. امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ. امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ. روشن میری تو
تربت کو للہ ذرا کرنا آمین یا رب جب وقت آمین یا رب آمین آئے آقا اللهم صل وسلم علیہ وعلی آلہ اللهم صل وسلم علیہ مجرموں زمانے کا محشر میں برم رکھنا مجرموں زمانے کا محشر میں برم رکھنا رسوائے زمانہ ہوں کملی میں چھپا آمین یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمین آمین یا اللہ دوزخ سے بچا لینا منظور دعا میری مقبول خدا کرنا جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا اللهم صل وسلم علیہ مطلب اسمه حبیب ابو بکر وفید محمد رفیع المقدسی و نعت شریف پیش فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے فردوس بنی جس کے وسیلے سے بنی ہے وہ ہاشم مکی وہ ہاشم مکی مدنی عربی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے اللہ کا فرمان علم نشرح لك صدرك منسوب جی سے ورفعنا لك ذکرك اللہ کا فرمان علم نشرح لك صدرك منسوب جی سے ورفعنا لك ذکرك جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے احمد محمد اللهم صل وسلم علیہ وعلی آلہ مخدوم مربی وہی واحد کل ہے احمد محمد وہی ختم رسول ہے مخدوم مربی وہی واحد کل ہے میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی حضرت ادھر آئیے حبیب صاحب ادھر آ جائیے مزمل یاسین ایسا مدثر طه کیا کیا نے کاف سے عبداللہ مولا نے پکارا موبائل ڈاٹا آن کر یاسین مدثر طه کیا کیا نے الکاف سے مولا نے القاب سے پکارا کیا شان ہے اس کی کیا شان ہے اس کی جو میل قبی اللهم صل وسلم علیہ وعلی آلہ میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت ابو بکر اب میں حضرت قبلہ سے ملتمس ہوں آج کے درس کا آغاز فرمائیں. آوازیں مت کریے تو بہتر ہے باہر کی آوازوں کو اندر آنے کا موقع مت دیجیے الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین
وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. معزز و مکرم سادات گرامی قدر، جميع حاضرین سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بحمداللہ نمازوں کا مکمل بیان وضاحتوں اور تشریحات کے ساتھ کافی حد تک ہم نے ہر اس نماز کا ذکر جو شرع نے جس کا حکم فرمایا ہے کسی نہ کسی انداز سے ان تمام کو ذکر کرنے کی کوشش کی، ذکر کیا. اس نماز کے بیان کے اختتام پر نمازی کے سترہ کا بیان کرنا ضروری سمجھتے ہیں نمازوں کے بیان کے بعد، کیونکہ چاہے وہ سجدہ ہو یا نمازیں ہوں، سترہ ایک اہم چیز ہے اور سترے کا خیال نہیں کرنے والا بھی گناہ گار ہوتا ہے، اور سترہ ہونے کے باوجود اگر کوئی نمازی کے سامنے سے چلا جائے تو بھی بہت بڑا گناہ گار ہو جاتا ہے. تو ضروری ہے کہ اس کا بھی بیان وضاحت کے ساتھ میں آپ کے گوشے گزار کر لیا جائے کہ اس کے تعلق سے بہت سارے لوگوں کے پاس غلط تصور ہے کہ سترہ ہوتا کیا ہے. تو اب شرع میں سترہ جو ہے ایک آڑ کو کہتے ہیں جو نمازی کے لیے رکھی جائے کہ جس کی آڑ میں نمازی نماز پڑھے یا جس کے پیچھے نمازی نماز پڑھے، جس کو آگے رکھ کر نمازی نماز پڑھے، اس کو سترہ کہتے ہیں. اور یہ مستحب ہے کہ نمازی کسی چیز کو آگے رکھ کر نماز پڑھے. یہ حکم فرض، نفل اور نماز جنازہ کے لیے بھی عام ہے. سجدہ شکر اور سجدہ تلاوت کے لیے بھی اس پر عمل کرنا مسنون ہے. حدیث شریف میں ذکر ہے، کوئی ایک جا کے آہستہ بات کرنے کے لیے بولیے. حدیث شریف میں ذکر ہے کہ آڑ پکڑو اپنی نماز میں اگرچہ کہ ایک تیر سے کیوں نہ ہو. ایک تیر کیوں نہیں ہوتا، اس کی آڑ میں نماز پڑھنے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز فرمایا. کہا کہ نمازی کے لیے ضروری ہے کہ اگر کوئی ستون یا دیوار وغیرہ نہ ملے تو کم سے کم ایک تیر کو زمین میں گاڑ کر اس کی آڑ میں نماز پڑھے. کسی چیز کی آڑ سے نماز دیوار کی طرف یا ستون کی طرف پڑھنا، اگر اس کی آڑ نہ مل سکے تو عصا یا سامان کو سامنے جما کر نماز کو پڑھنا مسنون ہے. اس کا یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آڑ پکڑو کسی چیز سے اگرچہ کہ تیر کیوں نہ ہو، تو یہ اگرچہ تیر جو ہے کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے اس کو فقہا نے سب سے نچلا درجہ دیا اور کہا کہ آڑ پکڑو، پہلے دیوار ہو تو دیوار کو سامنے رکھ کر نماز پڑھو. احمد اندر دروازہ بند کرو. اور اگر ستون ہو تو ستون کو سامنے رکھ کر اس کے پیچھے ٹھہر کر نماز پڑھو. اگر دیوار اور ستون نہ مل سکیں، کسی جگہ پر نہیں ہوتے، کسی مسجد میں نہیں ہوتے، تو پھر ایسی صورتحال میں کہا کہ نمازی کو چاہیے کہ اپنے ساز و سامان یا عصا، عام طور پر پہلے سنت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر سے عصا رکھنا شروع کیا، تو یہ سنت قرار پائی کہ عصا رکھا جائے. اہل یمن، اہل حضرموت خاص طور پر یہ سنت پر عمل کرتے ہیں کہ 40 سال کی عمر کے بعد عصا لیتے ہیں.
ضرورت ہو نہ ہو لیکن سنت کو پورا کرنے کے لیے عصا پکڑا جاتا ہے۔ حضور کو بھی ضرورت نہیں تھی لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے، انبیاء کی سنت تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہوئی۔ جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام عصا رکھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو کہا کہ یہ عصائی، یہ میرا عصا ہے کہ میں اس سے احش بہ الغنم، میں اس سے کبھی راستے کی تکلیف دہ چیزوں کو دور کر لیتا ہوں، کبھی اپنی بکریاں چراتا ہوں، تو کبھی کچھ کبھی کچھ۔ تو یہ بہرحال بہت ساری چیزوں کے لیے کام لیا جاتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا وصال ہو گیا تھا، بیت المقدس کی تعمیر ہو رہی تھی، لیکن جسد مبارک سے روح پرواز کرنے کے باوجود 100 سال تک آپ کا جسم مبارک جس عصا کی ٹیک سے لے کر کھڑے تھے اسی ٹیک پر کھڑا تھا، تاکہ جنات جن سے آپ خدمت لے رہے تھے وہ جنات اپنا کام مکمل کر سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے جسد کو جس ٹیک سے ٹھہرے تھے اسی شان سے ٹھہرا ہوا تھا، یہاں تک کہ عصا کو دیمک کھا گئی اور وہاں پر بیت المقدس کی تعمیر ختم ہوئی، یہاں پر دیمک کھا گئی، آپ کا جسم مبارک زمین پر گرا۔ تو جب جا کر لوگوں نے، جنات کو بھی معلوم ہوا کہ آپ کا وصال ہو گیا ہے۔ تو بتانا یہ ہے کہ عصا انبیاء کی سنت، تمام ہی انبیاء کی سنت تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو اختیار کیے تھے۔ تو اگر ستون اور دیوار وغیرہ کا سترہ نہ مل سکے، آڑ نہ مل سکے، تو چاہیے کہ نمازی عصا کو گاڑ دے اور گاڑ کے عصا کی آڑ میں نماز پڑھے۔ عصا نہ ہو تو اپنے ساتھ اگر کوئی سامان ہے تو اس سامان کو جما دے اور اس کے پیچھے اس کی آڑ میں نماز پڑھے۔ وہ بھی نہ ہو تو تیر، پہلے کیونکہ عام طور پر تیر اور تلواریں رکھی جاتی تھیں، تلوار کی بھی آڑ لگائی جا سکتی ہے یا تیر کی آڑ کے اس میں بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ تو یہ سلسلہ ہے کہ کس طرح سے ایک آڑ پکڑی جائے۔ نمازی کو ساتر کی طرف، ساتر یعنی کہ اس آڑ کو کہتے ہیں جس کے سہارے سے آپ جس کی آڑ میں نماز پڑھتے ہیں۔ تو کہا کہ اگر ساتر کی طرف نماز پڑھنا جس کی بلندی مقدار 2/3 ہاتھ یعنی کہ 1 فٹ 31 سینٹی میٹر یا اس سے زیادہ ہونا چاہیے، سترے کی مقدار ذکر کی گئی۔ مقدار میں لمبائی کی شرط ہے، چوڑائی کی شرط نہیں ہے، جیسا کہ حضور نے ذکر فرمایا کہ تیر سے کیوں نہ ہو، تیر چوڑا نہیں ہوتا، لمبا ہوتا ہے۔ تو لمبائی کی ساتر کے لیے صرف لمبائی شرط ہے، چوڑا ہونا شرط نہیں ہے۔ نمازی کے قدموں سے ساتر زیادہ سے زیادہ 3 ہاتھ یعنی کہ 4.5 فٹ 128 سینٹی میٹر یا 1 میٹر اور 38 سینٹی میٹر کے فاصلے پر ہو، اس سے زیادہ فاصلہ معتبر نہیں ہوگا۔ قدموں سے ایسا تو اس کے کھڑے، اس کی ساتر کی مقدار بتائی گئی جو 2/3 ہاتھ یعنی کہ 1 فٹ 31 سینٹی میٹر برابر ہو، جو چیز رکھی جا رہی ہے اس کی مقدار۔ قدموں سے ساتر جہاں پہ رکھا جائے اس کی مقدار ہے 3 ہاتھ ہو یعنی کہ 4.5 فٹ اور 128 سینٹی میٹر، کیونکہ یہ فاصلہ جو شریعت نے مقرر کیا ہے یہ فاصلہ سجدے کے لیے کافی ہوتا ہے کہ سجدے کرنے کے لیے تکلیف نہ ہو، اسی لیے 3 ہاتھ کا فاصلہ یعنی 4.5 فٹ کا فاصلہ مقرر رکھا جائے۔ اس سے کم اگر آپ رکھتے ہیں تو معتبر نہیں ہے کیونکہ سجدہ کرنے میں تکلیف ہوگی، تو اتنے فاصلے پر کھڑا رہنا چاہیے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص کسی چیز کو ساتر بنا کر نماز پڑھے تو وہ ساتر سے قریب ہو، کیونکہ شیطان اس کی نماز کو نہیں توڑ سکے گا۔ اگر ساتر سے قریب رہے گا تو نماز، ساتر بہت زیادہ دور ہے
تو اس سے شیطان کے نماز توڑنے کا بہت زیادہ خیال اور بہت زیادہ گمان غالب رہتا ہے کہ شیطان بہت زیادہ اس کی نماز کو توڑے یا بہکا سکے۔ ایک اور حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تم نماز پڑھو تو سامنا کرو کسی چیز کا، اگر کوئی چیز نہ ہو تو اپنی چھڑی کو گاڑو، اور اگر چھڑی ساتھ نہ ہو تو ایک لکیر کھینچو، اور پھر کوئی گزرے تو مضائقہ نہیں ہے۔ اب یہاں پر ساتر کے تمام ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مراتب کو بیان کیا کہ کس طریقے کے ساتھ اس کی ترتیب ہوگی، کہ کہا کہ اگر کسی چیز کی آڑ نہ مل سکے تو اپنی چھڑی کو گاڑو، چھڑی ساتھ نہ ہو تو پھر ایک لکیر کھینچو، پھر اگر لکیر کھینچنے کے باوجود بھی اگر کوئی گزر جائے تو مضائقہ نہیں ہے۔ امام ابو داؤد نے اس کو ذکر کیا روایت کو۔ اب باوجود اتنا اہتمام کرنے کے اگر کوئی سامنے سے گزرتا ہے تو پھر وہ گناہگار ہوگا، آپ کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر آپ نے اس کی آڑ نہیں پکڑی، کوئی ساتر نہیں رکھا تو آپ گناہگار ہوں گے۔ اب ساتر کے 4 درجے ہیں جو حدیث سے بالا مذکورہ بالا سے جو نکالے گئے، وہ یہ ہے کہ یا پہلا درجہ یہ ہے کہ دیوار یا ستون کو سامنے کر کے نماز پڑھنا مسنون ہے۔ یہ مستقل ساتر ہیں، ان کی موجودگی میں دوسرے کسی ساتر کے پیچھے نماز پڑھی جائے تو سنت حاصل نہیں ہوگی۔ مستقل ساتر کے ہوتے ہوئے اگر آپ کسی اور ساتر کا سہارا لے رہے ہیں تو سنت ادا نہیں ہوگی۔ عصا وغیرہ کو زمین میں اپنے آگے گاڑ کر یا کسی چیز کو سامنے رکھ کر یا سامان کو سامنے جمع کر نماز پڑھنا سنت ہے، بشرطے کہ دیوار یا ستون کے سہارے سے نماز پڑھنے میں سہولت نہ ہو۔ اگر دوسرا درجہ یہ ہے کہ دیوار و ستون کے آگے آڑ رکھ کر اگر آپ نماز پڑھنے کی سہولت آپ کو نہیں مل رہی ہے، یا تو ہے ہی نہیں یا کسی اور نے اختیار کر لیا ہے، آپ کے لیے کوئی جگہ نہیں بچی ہوئی ہے، تو تب آپ عصا یا سامان وغیرہ کے ذریعے سے آپ ایک ساتر اختیار کریں گے۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ مصلی بچھا کر یعنی سجادہ جائے نماز بچھا کر نماز پڑھنا مسنون ہے کہ جب کوئی اور ساتر نہ ہو، جیسا کہ دیوار، عصا یا تیر وغیرہ کوئی موجود نہ ہو۔ تو تیسرا درجہ یہ ہے کہ مصلی بچھائیں۔ آپ کے پاس مصلی بھی نہ ہو تو آپ کے قدموں سے لے کر آپ کے سجدہ کرنے تک یعنی کہ 3 ہاتھ کا جو فاصلہ ہے اس فاصلے تک ایک لکیر کھینچ لیں، چاہے وہ کتنی باریک کیوں نہ ہو، بال برابر باریک کیوں نہ ہو، ایک لکیر کھینچی جائے اور اس کے بعد نماز پڑھیں گے تو یہ سترے کا کام کر دے گی۔ سترہ صرف سامنے ہونا ضروری نہیں ہے، سترہ مصلی کو بھی کہتے ہیں کہ مصلی بھی ایک نشانی ہے کہ یہ یہاں سے یہاں تک اس کے سجدہ گاہ ہے، لہذا وہاں سے کوئی نہ گزرے۔ یہ ایک مصلی ہے، اتنی اس کی حد ہے، اس مصلی کے سامنے سے کوئی جائے تو کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ تصور سترے کا یہ ہے کہ نمازی کے عین سجدے گاہ کو چھوڑ کے سامنے سے چل کر نہ جائے، عین نمازی کے سامنے سے نہ گزرا جائے، اس کی سجدہ گاہ کی جگہ چھوڑ کر آپ سامنے سے گزر رہے ہیں تو مضائقہ نہیں ہے۔ ہمارے یہاں یہ تصور بھی نہیں ہے، ہمارے یہاں سمجھتے ہیں کہ دور بھی نماز پڑھ رہا ہے تو لوگ ٹھہرے ہوئے رہتے ہیں، دوسری تیسری صف میں رہتا ہے تو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ کا یہ تصور غلط ہے۔ اب چوتھا درجہ یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی چیز نہ مل سکے تو آپ لکیر کھینچیں گے۔ لکیر کھینچ کر بتانا یہ مقصود ہے کہ یہاں سے یہاں تک میرا سجدہ گاہ ہے، میری نماز گاہ ہے، میں اتنی جگہ پر نماز پڑھ رہا ہوں، یہ مقدار ہے میرے سجدہ کرنے کی، اس حد کو چھوڑ کر تم کہیں سے بھی گزر سکتے ہو۔ جب بھی اس ترتیب کے درجوں سے عدول کر سکے
تو اس کے بعد والے درجے کی طرف اگر پہلے درجے میں نہ آئے تو اس کے بعد والے درجے کی طرف نماز پڑھے، باوجود یہ کہ وہ اس درجے کی قدرت رکھتا ہے تو سنت ادا نہ ہوگی۔ اگر ستون یا دیوار مل سکے تو اس کے بعد میں اگر اس کے باوجود وہ جو ہے نا کسی اور چیز سامان یا عصا یا تیر یا کسی مسلح کا سہارا لے رہا ہے تو سنت ادا نہیں ہوگی، اس کو چاہیے کہ دیوار کے سہارے پہ کھڑا رہے۔ اس ترتیب کا لحاظ رکھنا بھی سنت ہے۔ مصلی اور لکیر کے بارے میں قیاس یہ ہے کہ وہ دونوں ساتر کی طرح ہیں اور نماز میں سترے کی دائیں یا بائیں جانب رکھنا، سترے کو اپنی دائیں یا بائیں جانب رکھنا سنت ہے۔ دیوار ہے تو خیر دیوار تو الگ چیز ہے، آپ کو مکمل دیوار کا سہارا ہی لینا پڑے گا کیونکہ وہ چوڑی ہوتی ہے۔ دیوار کو چھوڑ کر اگر ستون ہے تو آپ تھوڑا سا دائیں جانب اس کو رکھیے یا آپ اس سے تھوڑا بائیں، ایک دم اس کو سامنے رکھنا سنت نہیں ہے، تھوڑا سا دائیں جانب یا بائیں جانب کی طرف رکھنا کوئی بھی ساتر کو، یہ سنت ہے تاکہ آپ کے سجدے صحیح ادا ہو سکے۔ اور اگر کوئی سترہ پہلے سے موجود ہے اور اس کے باوجود بھی آپ مصلی یا لکیر کھینچ کر جو ہے نا اپنا سترہ اختیار کر رہے ہیں تو پھر یہ سنت کے خلاف ہے۔ واجب ہے کہ سترہ نمازی کے قدموں سے 3 ہاتھ سے زیادہ دور نہ ہو۔ جس سترے کو آپ رکھ رہے ہیں، جیسا کہ آج کل لکڑی وغیرہ کے یا ایلومینیم کے سترے بنا کر مساجد میں رکھے جا رہے ہیں، تو وہ آپ کے قدموں سے لے کر سترہ جہاں ہے وہ 3 ہاتھ کے فاصلے سے زیادہ دور نہیں ہونا چاہیے۔ یہ فاصلہ سجدے کے لیے کافی ہے اور درکار ہے، اور 2 صفوں کے درمیان اسی فاصلے کی مقدار چاہیے، اسی لیے اس مقدار پر سترے کو رکھنے کا حکم ہے۔ مذکورہ بالا چاروں درجہ ساتر میں سے کسی ساتر کے سہارے سے جو شخص نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے لیے مسنون ہے کہ اپنے اور ساتر کے درمیان کوئی شخص کو اگر گزرتا ہوا دیکھے یا گزرنا چاہے کوئی شخص تو اس کو روکے۔ اس کا حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے، اور حضور کے الفاظ یہ ہیں کہ اگر کوئی شخص نمازی کے سامنے سے گزرے تو وہ گزرنے سے اگر نہ روکے تو پھر نہیں روکنے والا بھی خطا کار ہے، اگر روکنے کے بعد بھی اگر وہ رکنا نہ چاہے اور گزر جائے تو اس کو مزاحمت کرو کہ وہ شیطان ہے، ایسا گزرنے والا نمازی کے سامنے سے شیطان ہے، یعنی اسے حملہ کرو کرنے والے کی طرح بتدریج دفع کرنا چاہیے۔ روکنے میں مسلسل 3 حرکتیں نہ ہو، اگر 3 ہو جائیں گی مسلسل تو پھر نماز ٹوٹ جائے گی، لہذا 3 سے کم حرکتوں سے ہی اس کو روکا جائے گا۔ اور غیر مصلی کے لیے بھی سنت ہے کہ وہ کسی مصلی کے سامنے سے کسی کو جانے سے روکے۔ اگر آپ نماز میں ہیں، کوئی گزر رہا ہے تو صرف آپ ہاتھ اس طریقے کے ساتھ اٹھا دیں گے تاکہ اس کو اشارہ مل جائے کہ آپ نماز میں ہیں۔ اس کے باوجود وہ اگر گزر رہا ہے تو پھر آپ اس کو ہاتھ پکڑ کر ہٹا رہے ہیں۔ کوئی آج کل دیکھا جا رہا ہے کہ کوئی ہاتھ پکڑ کر ہٹا دیتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، تو یہ حالت نماز میں یہ حرکتیں نماز کو توڑ دیں گی۔ آپ صرف ہاتھ کسی کو آتا ہوا محسوس کریں تو ہاتھ کھڑا کر دیں، تو اس سے کوئی گزرنے والے کو پتہ چل جائے گا کہ آپ نماز میں ہیں تو وہ رک جائے گا۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی رکتا ہے تو آپ نے آپ کا کام کر دیا، گزرنے والا شیطان ہے سمجھیے، اور آپ اپنی نماز پڑھیے، آپ کی نماز خراب نہیں ہوگی، گزرنے والا گناہگار ہو جائے گا۔ سترہ اور نمازی کے درمیان سے جان بوجھ کر گزرنا حرام ہے۔ معلوم رکھ کر کہ نماز پڑھ رہا ہے، اس کے باوجود اس کے اور سجدہ گاہ کے درمیان کی جگہ سے گزر رہا ہے تو پھر یہ حرام کام ہے، اگرچہ کہ ضرورت کے لیے گزرے، چاہے کسی چھوٹی موٹی ضرورت کے لیے اگر گزر رہا ہے تو بھی حرام ہے، اور اگرچہ کہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے تو بھی چھوٹی موٹی ضرورت کے لیے نمازی کے سامنے سے گزرنا حرام ہے۔
حدیث شریف میں ہے کہ نمازی کے سامنے سے گزرنے میں کتنا گناہ ہے اگر یہ معلوم ہو جائے تو آدمی 40 سال تک رکا رہنا پسند کرے گا، رکا رہنے کو بہتر سمجھے گا بنسبت کہ اس کے سامنے سے گزرے۔ تو اتنا بڑا گناہ ہے۔ نمازی راستے پر یا شاہراہ پر یا تنگ گلی کے پھاٹک پر یا سجدے کے دروازے پر، مسجد کے دروازے پر یا ان جیسی جگہوں پر جن سے لوگ اکثر آتے جاتے ہیں، اگر ایسے راستے پر کوئی نمازی نماز پڑھ رہا ہے تو اگرچہ کہ مسجد ہو، جیسا کہ مطاف ہے حرم مکہ کا، مطاف یعنی طواف کی جگہ ہے، اگر وہاں نماز پڑھ رہا ہے تو وہ لوگوں کے گزرنے کی جگہ ہے، تو اگر وہاں نماز پڑھ رہا ہے تو اس نمازی کے سامنے سے گزرنا حرام نہیں ہے۔ کوئی شخص گلی کے راستے پر نکڑ پر نماز پڑھ رہا ہے، کوئی شاہراہ میں ہے، جیسا کہ عام طور پر شب قدر وغیرہ کی نمازوں میں دیکھا جاتا ہے کہ مسجد تنگ ہو کر لوگ باہر آ جاتے ہیں جامع مسجدوں میں۔ ہمارے ہاں مکہ مسجد میں دیکھا جاتا ہے کہ آخری جمعہ ہو رمضان کا یا کوئی اہم دن ہو تو مساجد سے لوگ باہر آ کر راستوں میں مصلی بچھا کر، یا عید گاہوں میں عید کی نمازوں میں ہوتا ہے۔ تو اگر ویسی راستوں پر اگر کسی کو نماز پڑھتا ہوا دیکھیں تو مجبوراً آپ اس کے سامنے سے گزر سکتے ہیں، یہ حرام نہیں ہے۔ راستوں میں، گلی میں یا مساجد کے بھی نکلنے کی راستوں پہ ٹھہر کر، یعنی دوسری جگہ ہو اس کے باوجود بھی اگر وہ وہاں ٹھہر کر نماز پڑھ رہا ہے تو آپ کو گزرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر ساتر کی سابق شرطوں میں سے کوئی شرط نہ پائی جائے تو سامنے سے گزرنا جائز ہے اور دفع کرنا حرام ہے۔ یعنی کہ یہ 4 شرطیں، آخر کو لکیر بھی اگر نہیں کھینچ کر اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے زمین پر، اب کسی گزرنے والے کو کوئی علامت ہی نہیں دکھ رہی کہ یہ نماز میں ہے، تو ایسا شخص اگر کوئی گزرتا ہے تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ گزر جائے۔ اب وہ گزر رہا ہے اور اس کو روکا جا رہا ہے تو ایسے روکنے والا اصل میں گناہ گار ہوگا کہ اس نے پہلے ہی سے کوئی انتظام نہیں کیا۔ اگر کوئی بغیر ساتر کے نماز پڑھے یا فاصلہ زیادہ ہو اور صفات شرعی صفات جو ہیں ساتر کی اگر نہ ملیں تو گزرنے سے روکنے کا حق کسی کو بھی نہیں ہے، وہ گزر سکتا ہے گزرنے والا۔ گزرنے کے لیے پورے بدن سے گزرنا ضروری نہیں ہے، بدن کا کوئی حصہ سامنے آ جائے تو بھی گزرنے کے حکم میں شامل ہے، جیسا کہ سامنے اگر بیٹھ جائے آ کر تو بھی وہ گزرنے کے برابر کہا جائے گا۔ نمازی نماز پڑھ رہا ہے، اس کے سامنے آ کر بیٹھ گئے تو بھی یہ گزرنے کے حکم میں ہے۔ بعض کیا کرتے ہیں کہ اگلی صف میں آ کر بیٹھتے ہیں لیکن اپنی نشست کو، اپنی تشریف کو پیچھے والے کی سجدہ گاہ تک کھینچ کر بیٹھ جاتے ہیں، تو سجدہ کرنے والے کے لیے تکلیف ہوتی ہے، وہ وہاں پر بھی حکم میں آ گیا کہ اس نے نمازی کے سامنے سے گزر گیا تو اس کو وہ گزرنے والے کے برابر گناہ ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر تھوڑا سا حصہ یعنی دائیں بائیں کا کوئی حصہ اگر نمازی کے سامنے آ گیا، نمازی کی اور سجدہ گاہ کے درمیان آ گیا تو بھی گزرنے کے حکم میں شامل ہے۔ پاؤں پھیلانا اس نمازی کی طرف، اس مقام پر کہ جہاں پہ وہ نماز، عین جو نماز کی جگہ ہے اس کی، وہاں پر پاؤں پھیلا دیے تو بھی گزرنے کے حکم میں ہے۔ لیٹ جانا اس مقام پر، وہ بھی گزرنے کے مقام میں ہے۔ تو یہ تمام حرکتوں سے باز رہنا چاہیے۔ اسی طرح کوئی چیز لینے کے لیے ہاتھ بڑھانا، جیسا کہ بازو بڑھا کر آپ نمازی نماز پڑھ رہا ہے، آپ کوئی بازو پھیلا کر کوئی چیز لے رہے ہیں، تو وہ چیز لینے میں جو بازو پھیلاتے ہیں تو یہ اس حکم میں شامل نہیں ہے کہ آپ گزر رہے ہیں۔
یعنی کہ ہاتھ پھیلا کر کوئی اہم چیز ہو تو لینا جائز ہے. بلا ضرورت کوئی چیز لینے کے لیے آپ نمازی کے سامنے سے اگر آپ ہاتھ ڈالیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا اور یہ حرام میں داخل ہے. کسی شخص کو ہلاکت سے بچانے کے لیے گزرنا جائز ہے شدید ضرورت کے وقت، جبکہ اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہ ہو، جیسا کہ کسی کو پیشاب کی حاجت ہو اور اس وقت اس کو خوف ہو کہ کچھ خطرے گر سکتے ہیں مسجد میں یا اس مقام پر جہاں پر لوگ نماز پڑھتے ہوں، تو اس صورت میں نمازی کے سامنے سے گزرنا جائز ہے. اور وہ مصلحت جو نمازی کے آگے سے گزرنے کے مفسدہ یا مفسدات میں سے نہ ہو یا اس سے زیادہ بڑھ کر ہو، یعنی کسی کی نماز کو فاسد کرنے سے بڑھ کر اگر کوئی ایسی ضرورت یا مصلحت ہے تو اس کے لیے نمازی کے سامنے سے گزرنا جائز ہے، جبکہ کوئی دوسرا راستہ نہ ہو. دوسرا راستہ ہے اور جان بوجھ کر اسی کے سامنے سے جانا چاہ رہے ہیں تو پھر یہ بھی گناہ ہو جائے گا. ایسی مصلحتوں کے وقت گزرنا نمازی کے سامنے سے جائز ہے. پختہ فرش کی مسجد میں فرش پر روشنائی، رنگ وغیرہ یا لکیر کھینچی جائے یا کنکریوں وغیرہ بچھا کر اس کے ذریعے سے ایک علامت ظاہر کی جائے کہ یہ نمازی کی نماز کی جگہ ہے، تو پھر یہ تمام حکم ساتر میں شامل ہیں. اور اس کو ان علامتوں کو پھلانگ کر جانا یا اس کے سامنے سے گزر جانا یہ بھی گناہ کا عمل ہے. تو یہ ساتر کے لیے کافی ہے. اب آج کل تو ہمارے لیے یہ علامتیں موجود ہیں آرام سے، کیونکہ آج کل پہلے کے جیسا حکم نہیں ہے. پہلے مساجد میں فرش نہیں ہوتا تھا، مٹی ہوتی تھی، صرف چار طرف سے ایک علامت مسجد فینسنگ کر دی جاتی تھی یا عارضی دیواریں بنا دی جاتی تھیں، لکڑی وغیرہ بمبو وغیرہ کے ذریعے سے پتوں کے سہارے سے مساجد بنا دی جاتی تھی. یا آج بھی اگر کوئی دور دراز کے جہاں پہ کوئی سامان نہ ہو مسجد تیار کرنے کا تو وہاں پر ہو سکتا ہے کہ آج بھی ویسی مساجد ہوں، لیکن عام طور پر یہ حکم نہیں ہے. تو عام طور پر ہمارے لیے فرش ہے اور پختہ فرش ہے. پختہ فرش پر پھر جانماز تقریباً ہر مسجد میں ہے. اور علامتیں اب جیسا کووڈ کے وقت میں جو ہے نا فرش جو غالین تھی اس کو اٹھا لیا گیا، تو لیکن علامتیں بچھا دی گئی تھی کہ یہ ایک صف کی علامت، یہ دوسرے صف کی علامت. تو ان علامتوں کے ہوتے ہوئے اگر کوئی اس کے سامنے سے گزرے تو یہ گناہ ہوگا. کسی دوسری صف سے اگر کوئی گزر رہا ہے تو کوئی گناہ نہیں. عین نمازی کی صف سے، نمازی کے سامنے سے گزرے تو وہ گناہ ہے. اس کے اگلی صف سے گزر جائے، اس کے آگے دو صفوں سے گزر جائے تو کوئی مذائقہ نہیں، یہ گزر سکتا ہے. تو یہ علامتوں کو پھلانگنا، عین علامت کو پھلانگنا، جیسے کہ آپ یہاں جانماز کو دیکھ رہے ہیں، یہاں یہ کافی ہے، اس کے سامنے سے گزر سکتے ہیں. حالانکہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے لیکن گزرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. بہتر ہے آپ نہ گزریں، لیکن اگر اس کو آپ فرضیت کے دائرے میں دیکھیں گے تو یہ غلط ہوگا. گزر سکتے ہیں کہ نماز کی جگہ اتنی ہے تو سترہ یہ ہے. اس کا سترہ کسی ایک چیز کو ہائٹ کے برابر آپ کو اٹھا کر رکھنا، اسی کو سترہ نہیں کہتے، ورنہ حضور لکیر کھینچنے کی بات نہیں کہتے. ہر دو صف کے درمیان 3 ہاتھ کا فاصلہ مسنون ہے اور یہی حکم ساتر ہے کہ یعنی کہ یہی چیز کو ساتر کہتے ہیں. اب اس مقدار کی جگہ کو چھوڑ کر اگر کوئی گزرتا ہے تو اس کا سترہ مکمل ہوتا ہے، اس کے بعد کوئی حرج نہیں. اسی کے ساتھ سترہ کا بیان ختم ہوتا ہے. ہم نے تقریباً تمام ہی مسائل ذکر کیے. اگر پھر بھی کسی کو سوالات ہوں تو وہ کر لیں تاکہ ہم اگلے درس کی طرف بڑھ سکیں. سترہ لکڑی گاڑ کے رکھنا، کیونکہ آج کل مسجد میں سہولت نہیں رہتی ہو تو ایسا آڑی ڈال دیتے ہیں. آڑی بھی ڈال سکتے ہیں، گاڑ سکیں تو گاڑ دیں، ورنہ آڑی ڈال دیں تو بھی وہ علامت کافی ہے کہ لوگوں کو سامنے نماز پڑھ رہے ہیں اتنا پتہ چل جائے.
3 सवालात थे अलग अलग। तो ये पहला ये था कि अगर किसी इमाम की इत्तिबा में नमाज पढ़ रहे जी, तो वो अगर सूरह फातिहा नहीं पढ़े तो क्या सजदे सहू करना? मुक्तदी अगर सूरह फातिहा छोड़ दे तो उसको सहू करना पड़ेगा शाफिया में, क्योंकि मुक्तदी और इमाम दोनों के लिए सूरह फातिहा फ़र्द है हमारे यहाँ। इमाम के पीछे पढ़ने की सूरत में सूरह फातिहा के अवध आपको सजदा करना, सजदे सहू करना ज़रूरी है इमाम के सलाम फेर लेने के बाद। इमाम जब सलाम फेर ले आप सजदे सहू में चले जाएं, क्योंकि आपने छोड़ दी। अगर इमाम ही छोड़ दे तो फिर इमाम को नमाज दोहरानी पड़ेगी, क्योंकि ला सलाता इल्ला बिल फातिहा, सूरह फातिहा के बगैर कोई नमाज नहीं हो सकती। और एक सवाल था कि यानी अगर मुक्तदी देर से आया और इमाम दूसरी रकात में है, कायदे में है, और उसके बाद चौथे कायदे में यानी उसके वास्ते तो दूसरा रहेगा, दूसरी रकात रहेगी, तो दुरूद शरीफ कहाँ तक पढ़ना? अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना। पिछले भी दर्स में सवाल हुआ था, तो यही है कि जब तक आखिरी तशहुद ना हो, मुक्तदी सिर्फ अल्लाहुम्मा सल्ली अला, तशहुद के बाद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद कहकर रुक जाएगा। उसके बाद इमाम आगे अपनी नमाज ख़त्म करने तक आप इंतज़ार करेंगे, उसके बाद में खड़े हो जाएंगे। नहीं, सिर्फ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना। पहले तशहुद में सिर्फ आखिरी तशहुद में हुजूर और हुजूर की आल पर तशहुद है। पहली तशहुद में आपको सिर्फ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ना है, व अला आली मुहम्मद ये ज़्यादा हो जाएगा। ज़्यादा नुकसान है नमाज में, कोई चीज़ का नहीं, नमाज के अंदर नक्स है, नुकसान से मुराद नक्स है नमाज का। तो आपको जितना हुक्म है उतना ही पढ़ा जाए, तो नमाज में कराहत हो जाती है उससे। कोई और सवाल? सुन रहे हैं? कोई सवाल है आप लोग सूत्र के ताल्लुक से? समझिए बात। चलिए, जब से वही तो बता रहे थे, नमाजी की आड़ के जिसके सामने से, जिसको सामने रखकर या जिसके ऊपर नमाजी नमाज पढ़े तो सामने से गुजरने वाले को पता चले कि ये नमाज में है, उसको कहते हैं सुतरा। आड़, ऐसी आड़ के जिस पे नमाजी नमाज पढ़ रहा है दूसरे को मालूम हो, ताकि आपकी नमाजगाह जितनी जगह आपकी नमाज की है उसके सामने से कोई ना गुजर सके। पीछे से गुजर सकते, सामने की बात कर रहे हैं। कुर्सी रख सकते, नहीं भी रख सकते, लेकिन उनकी सजदागाह को छोड़कर, जैसा कि यहाँ से यहाँ तक जहाँ नमाज है उसके बीच में से जाना गलत है। उसके सामने से आप बगैर कुर्सी के भी जा सकते हैं। समझ गए? जा सकते, नमाजी की सफ में से नहीं जाना। कोई और सवाल? जिसका सवाल है उन्हें खुद पूछ लीजिए, जल्दी ख़त्म हो जाता। आप आपकी सफ़ में हैं तो आपकी सफ़ से निकल के जा सकते हैं, उनके सामने से नहीं गुजरना। यानी कि सफ़ ऐसी है, आप इधर ये अगली सफ़ में नमाज पढ़ रहे हैं, नमाजी यहाँ है आपके बिल्कुल पीछे, तो आप उधर से उठ के ऐसा निकल सकते।
یعنی نمازی کھڑا بھی ہے تو یہ جگہ پہ نہیں گزرنا، سمجھ گئے آپ، ان کے مصلی پہ نہیں گزرنا آپ، ان کے بازو سے تو آپ کو اگر دیکھ لینا آپ کو کوئی کونے تک بھی اگر کوئی جگہ نہیں ہے گزرنے کی تو آپ بیٹھے رہنا پھر، کیونکہ اب کہیں نہ کہیں سے آپ کو کسی کے سامنے سے گزرنا پڑے گا تو یہ غلط ہو جاتا۔ بعض وقت کیا ہوتا، دو نماز پڑھ رہے ہیں، بیچ میں تھوڑی سی جگہ رہتی تو تھوڑی سی جگہ میں نکلنے کی بہت بے چینی رہتی، نکل جاتے، اس سے کیا ہوتا آپ کا کچھ نہ کچھ حصہ دوسرے نمازی کی نماز کی جگہ کے بیچ میں آ جاتا تو یہ بھی گناہ ہو جاتا، تو لہٰذا رک جانا بہتر ہے۔ ہاں اگر بہت زیادہ جگہ ہے آپ آرام سے چل کے جا سکتے ہیں تو اٹھ کے چلے جانا۔ دیکھیے خطبہ جمعہ کے وقت اکثر لوگ ہٹا لیتے ہوئے آ رہے ہیں، اگر لوگ جو ہے بیٹھنے والے پہلے آنے والے اگر آگے کی نشستوں کو خالی رکھے ہوئے ہیں اور پیچھے کی صفیں زیادہ مکمل کیے ہوئے ہیں تو بعد میں آنے والوں کو حق ہے کہ وہ آگے جا کر خالی جگہ کو پر کر سکتے ہیں، کیونکہ اس میں بیٹھنے والوں کا قصور ہے کہ وہ لوگ پیچھے کی طرف بیٹھنے کی بجائے جو جیسا آتا جاتا ہے وہ آگے آگے بیٹھتا چلا جائے، آگے کی جگہوں کو مکمل کرے اس کے بعد میں۔ اسی طرح اگر بعد میں آنے والے اگر پیچھے نماز پڑھنا بھی شروع کر دیے، آگے کی جگہ خالی ہے تو آپ اپنا راستہ بنا کے آگے کی طرف چلے جائیں گے، نمازی کی نماز خراب کرے بغیر آپ کو اختیار ہے کہ آپ کسی طرف سے راستہ اگر مل رہا ہے تو آپ آگے جا کے خالی جگہ دیکھ کر وہاں پر نماز پڑھ سکتے۔ لوگ جلدی جانے کی کوشش میں کیا کرتے، پیچھے بیٹھ جاتے، یعنی تو ٹیکے کی خواہش میں پیچھے بیٹھ جاتے آ کے، غلط ہے، آگے بیٹھنا چاہیے۔ دیکھو نا تو مسجد میں ٹیکا لیتے ہی نہیں۔ یہ حدیث پاک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو جتنا امام سے قریب رہتا ہے اتنا اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس کے زیادہ قریب رہتی ہیں، تو اسی لیے امام کی قربت کا حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اور درجے بھی ویسے ہی بنائے گئے ہیں کہ امام کے اوپر سب سے زیادہ اللہ کی رحمت قریب ہوتی ہے، امام سے پھر جو قریب ہوتا چلا جاتا ہے اس کے لیے ویسا ہی رحمتیں ہوتی ہیں۔ اسی لیے پہلی صف کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اس کے بعد دوسری صف کی فضیلت ہے۔ اسی طرح کوئی نیک عمل ہو یا کوئی نیک مجلس ہو تو بھی اس میں قریب قریب بیٹھنا حضور کا حکم ہے کہ اجتماع میں اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی ہے، جو جتنا علیحدہ بیٹھے گا اتنا اس رحمت سے محروم رہے گا۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ اجتماعیت میں جب اللہ کا ذکر یا کوئی نیک چیز جیسا کہ اب ہم درس اللہ کی احکام بیان کر رہے ہیں، سنا رہے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کی مغفرت بھی برستی ہے، ذکر کی محفل ہو یا کوئی، اللہ کی مغفرت بھی برستی ہے، بخشش برستی ہے، اس کی بخشش سے وہ محروم رہتا ہے جو الگ بیٹھنا چاہتا ہے، تو اس لیے قریب ہو کر بیٹھنے کا حکم۔ تو اگر کوئی اور سوال ہے، اس میں ایک شاید سنا تھا فرض نمازوں میں پہلی رکعت کی فضیلت ہے، جنازے کی نماز میں لاش کی رکعت میں فضیلت ہے بول کے، تو یہ کہاں تک صحیح ہے؟ نہیں، جو صف آخری صف کی پہلی فضیلت میں بھی سنا، نماز جنازہ جو ادا کریں تو آخری صف کی فضیلت ہے جو آخر رہتا ہے، اور نمازوں میں پہلی صف کی مطلب پہلے سامنے سے ایسا بہت ساروں سے ایسا سن لیتے ہوئے۔ ٹھیک ہے، آج تک تو فقیر کے طالب علم کے علم سے ایسا کوئی مسئلہ گزرا نہیں ہے۔ اگر آپ تمام نے اتنا کثرت سے اگر سنا ہے تو اس کی طرف رجوع کرتا ہوں اور اس کو انشاءاللہ آئندہ آپ کے سوال کا جواب عنایت فرما دیں گے۔ تو سوالات نہیں ہیں تو آگے بڑھ جائیں، تو اگلے درس کے اگلے حصے کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔
سیدنا حبیب عبداللہ العیدروس الاکبر کے اس بیان کی طرف ہم پہنچے تھے کہ مقامات السالکین و ثماروہا کہ سالکین کے مقامات اور ان کے پھل، کہ کن مقامات سے ایک سالک کو، ایک مرید کو گزرنا ہے. اس میں ہم پہلا مقام مقام توبہ، دوسرا مقام مقام ورع کو ذکر کر چکے تھے. اب تیسرا مقام المقام الثالث قال المصنف الامام الحبیب عبداللہ بن ابی بکر العیدروس رحمہ اللہ ونفعنا بعلومه واسراره. المقام الثالث الزهد، عني الزهد في الحرام وهو فرض على كل مسلم. حكى أنه تحارب ملكان من ملوك اليمن في قديم الزمن، فغلب أحدهما صاحبه وقتله وشرد أصحابه وهيأ له السرير وزينت له دار الملك وتلقاه الناس ليدخل، فبينما هو ببعض السكك يقصد دار الملك إذا وقف له رجل ينسب إلى الخير فأنشد: تسمع من الأيام إن كنت حازما فإنك فيها بين ناه وآمر، وكم ملك قد ركم الترب فوقه وعهد به الأمس فوق المنابر. إذا كنت في الدنيا بصيرا فإنما بلاغك فيما مثل زاد المسافر. إذا أبقت الدنيا على المرء دينه فما فاته منها فليس بضائر. فقال: صدقت، ونزل عن فرسه ورق الجبل وأقسم على أصحابه أن لا يتبعه أحد فكان آخر العهد به رحمه اللہ تعالی. فرماتے ہیں زہد یعنی دنیا سے لا تعلقی، دنیا اور دنیا کی چیزوں سے لا تعلقی، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے لا تعلق ہو جانا. اس کا مطلب ہمارے خاص طور پر اکثر سلاسل اولیاء کے اندر یہی ہے کہ ترک دنیا، زہد سے مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنے اہل خانہ، آپ اپنی روزمرہ کی زندگی کو چھوڑ کر چلے جائیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے آپ سب کچھ چھوڑ کر جنگلات میں نکل جائیں، یہ نہیں ہے. اور خاص طور پہ سلسلہ بعلویہ کا بھی یہی طریقہ کار ہے، نہج ہے کہ سنت کریمہ رسول اللہ کی یہ ہے کہ دنیا میں ہو کر دنیا کے اندر نہ رہنا، دنیا کی چیزوں سے جدا رہنا، دنیا کی لذتوں سے جدا رہنا، اس کو زہد کہتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی لوگوں سے تھوڑا دور رہنے کی خواہش ہوتی تو چند دن کے لیے پہاڑوں میں چلے جاتے، غاروں میں چلے جاتے، لیکن تمام ہی زندگی کو ترک دنیا کے لیے جنگلات میں، پہاڑوں میں چلے جانا یہ حضور نے پسند نہیں کیا، نہ حضور کا فریضہ یہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کو پیغام سنانے کے لیے آئے، سب کو ایک زندگی کا سلیقہ سکھانے کے لیے آئے. جب آپ ہر چیز چھوڑ کر چلے جائیں گے تو پھر زندگی کا کارواں کیسے آگے بڑھے گا؟ اگر آپ زندگیوں کو چھوڑ کر آگے نکل جائیں گے تو اس سے آپ کے حقوق جو لوگوں کے آپ کے اوپر ہیں، آپ کے اقربا کے، وہ کیسے ادا ہوں گے؟ اور اگر آپ زہد کے نام پر اپنے آپ کو ہر چیز سے دور کر دیں گے تو حضور نے جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا ذکر کیا ہے کہ نیکیوں کی تعلیم دینے والی میری امت نیکیوں کی ترغیب دینے والی ہے، نیکیوں کی ایک دوسرے کو نصیحت کرنے والی ہے، برائی سے ایک دوسرے کو روکنے والی ہے. تو جب آپ اس مقام کو حاصل نہیں کر سکتے، لوگوں کے اندر نہیں رہتے، تو پھر یہ مقام کیسے حاصل ہوگا؟ تو پھر یہ امت خیر امت کیسے کہلائے؟ کہ کنتو خیر امت، اللہ نے کہا کہ تم سب سے بہترین امت ہو. کیوں ہو؟ کہ تم دوسروں کو برائی سے روکتے ہو، اچھائی کی تعلیم دیتے ہو.
جب تم خود ہٹ جاؤ گے دوسروں سے تو پھر خیر امت کی وجہ کہاں مل گئی؟ ایسا تو پچھلے ادوار کے پچھلے انبیاء کی جو قومیں تھیں وہ بھی جو ان کے اندر نیکوکار ہوتے تھے وہ لوگ بدی کو دیکھتے تھے، ایک وقت تک روکتے تھے، نہیں سمجھ میں آیا تو نکل جاتے تھے. تو ایسا بعض سلاسل اولیاء کے اندر اختیار ہے ایسے زہد کا، لیکن اکثر سلاسل اس کی تعلیم نہیں دیتے. چاہے وہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی ذات کو دیکھیے، سلسلہ قادریت آپ لوگوں کے اندر رہے، آپ نے لوگوں کے اندر رہ کر زہد اختیار کیا. زہد کی مثال آپ کی ہم اختیار کریں تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کو اللہ نے بڑی فراخی دی، بہت بڑے تاجر، بہت مال و دولت اللہ نے دیا. آپ کے دربار میں قفل تک ہوتے تو وہ بھی سونے کے ہوتے. جانوروں کو جس زنجیر سے باندھا جاتا تھا اس زنجیر کو بھی سونے سے بنایا گیا تھا. مال کا ڈھیر ہمیشہ لگا ہوا رہتا تھا آپ کی خانقاہ میں. تو کسی شخص نے آ کر دیکھا کثرت مال اور سونا چاندی بے بہا دیکھا تو کہا، اور ایسا لباس پہنتے تھے کہ اس وقت کے عباسی خلیفہ کے تن پر بھی اتنا مہنگا لباس نہیں ہوتا تھا جتنا مہنگا لباس سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کا ہوتا تھا. اسلامی خلیفہ کا لباس ویسا نہیں ہوتا تھا جیسا مہنگا لباس آپ پہنتے تھے. وہ شان اللہ نے عطا کی تھی. لیکن شہزادگان بیان کرتے ہیں کہ ظاہر میں لباس ویسا تھا، باطن میں اندر ٹاٹ کا سلا ہوا تھا. لوگ سامنے کا لباس دیکھتے تھے، اندر سے اپنے نفس کو تکلیف دینے کے لیے ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا تھا. خیر یہ کیفیات تھی. تو آنے والے نے دیکھ کر کہا کہ فقیری کا دعویٰ ہے اور اتنا مال اور جاہ و حشمت ہے آپ کے پاس. اچھا ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک. اتنا دعویٰ ہے 8 بجے تک. تو اتنا دعویٰ ہے زہد کا اور فقیری کا، دنیا سے لا تعلقی کا، اللہ تعالیٰ کی محبت کا، اور اتنا مال رکھ کے بیٹھے ہیں. تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو کچھ ہے یہ باہر ہے، اس کے اندر نہیں. یہ جتنی دنیا دیکھ رہے ہو باہر ہے، اندر کچھ نہیں. اندر کو دنیا سے خالی رکھنا زہد اس کا نام ہے. ظاہر میں مال و دولت بھی ہے، لوگوں کے لیے خرچ بھی کر رہے ہیں، اہلیہ ہیں، اولادیں ہیں اور رشتہ داریاں ہیں، مریدین ہیں، وابستگان ہیں، سب کے ساتھ تعلق ہے. اور باطن میں کہا کہ دل میں سوائے اس کے کچھ نہیں. اس کو زہد کہتے. تو صحیح زہد وہی ہے. سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ عنہ کو دیکھا جائے، جب تنہائی کی خواہش ہوتی نکل جاتے، تنہائی اختیار کرتے، کچھ مدت واپس آ جاتے. اکثر وقت لوگوں میں ہی گزرا. پھر سلسلہ چشت کے بڑے بڑے اولیاء کو پھر ترتیب کے ساتھ دیکھ لیجئے. بختیار کاکی کو دیکھ لیجئے، حضرت بابا فرید کو دیکھ لیجئے، علاء الدین صابر کلیری کو دیکھ لیجئے، حضرت سیدنا جمال الدین ہانسوی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیجئے، حضرت سیدنا نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیجئے، حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی کو دیکھ لیجئے، حضرت احمد بادپا کو دیکھ لیجئے، حضرت سیدنا خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیجئے. ان کے بعد اور سلاسل خواجہ برہان الدین غریب، پھر وہ وہاں سے حضرت زرزری بخش رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سیدنا زین الدین شیرازی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ وغیرہ. کتنے اولیاء کو لے لیجئے، سب لوگوں میں رہے. زہد دل کے اندر سے دنیا کو نکال دینے کا نام، خود دنیا سے الگ ہو جانے کا نام نہیں ہے. کہ حضور نے فرمایا کہ کن فی الدنیا ولا تکن فی الدنیا، کہ
تم دنیا میں رہو، دنیا تمہارے اندر نہ رہے. تم دنیا میں رہو، دنیا تمہارے اندر نہیں رہے. کتنے لوگ نکل بھی جاتے ہیں اللہ کے نام پر، خیر ان کی نیتیں ہیں، لیکن دنیا ان کے دل سے نہیں نکلی تو پھر کیا نکلنے کا، جس کو زہد کہتے ہیں ہم، نہیں ہے. اور حضور کی عین سنت ہے نکاح کیا جائے، حضور نے اختیار کیا، حضور کو پسند ہے کہ حضور کی امت بڑھے. لوگ جو جن کو فقیری کا جذبہ ہے، شوق ہے اس تصوف و طریقت کے راستوں کا، اور اس کے نام پر وہ اسلاف کے طریقوں کو چھوڑ کر ایک نیا طریقہ اختیار کرنا چاہتے ہیں تو غلط ہے. عین سنت حضور کی کا طریقہ، حضور کو دیکھا جائے. ہم کسی کے طریقے کو غلط نہیں کر رہے. بعض اولیاء کا ایک الگ مرتبہ ہے، ان کے ایک سلسلے کی الگ تعلیمات ہیں، ان کے اپنے ایک اصول ہیں جس کے حساب سے وہ بات کرتے ہیں. سب کا طریقہ ویسا نہیں ہے، لیکن اکثریت زیادہ بہتر ہے کہ اس کو اپنایا جائے. بعض ویسے ہی حال پر پیدا ہوتے ہیں، اس لیے بعض ویسے رہتے ہیں. جو حال پہ پیدا نہیں ہوئے لیکن اپنانا چاہتے ہیں وہ غلط کام کر رہے ہیں. سیدنا خواجہ نقشبند رضی اللہ عنہ، بہاؤالدین نقشبند کو دیکھیے، حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رضی اللہ عنہ کو دیکھیے، کتنے اولیاء کو، شیخ احمد کبیر رفاعی ہیں، کتنے سلسلے، ابو مدین غوث المغربی ہیں، حضرت شیخ ابو الحسن شاذلی ہیں، سیدنا فقی المقدم محمد بن علی بعلوی ہیں، پھر ہمارے حبائب السادہ کے ہمارے تمام بزرگان دین ہیں. کس کو لیجئے، کوئی بھی ویسی زندگی نہیں گزارے. تو یہ طریقوں کو زہد اس کو کہتے ہیں کہ دنیا سے محبت دنیا کو نکال لینا. تو کہتے ہیں سیدنا امام العیدروس رضی اللہ عنہ کے ایک زمانہ قدیم میں دو بادشاہ تھے یمن کے اندر فی قدیم الزمن، اور ان میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ میں لڑائی ہوئی، جنگ ہوئی، اور انہوں نے جنگ کی، دوسرے کو ایک کو دوسرے کے اوپر غلبہ ہوا اور اس نے فتح کی. تو جب اس کے حصے کے اوپر فتح نصیب ہوئی تو وہ دوسرا جس نے جنگ جیت لی وہ پہلے بادشاہ کے محل کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے پہنچا. تو وہ مقفل تھا، اس کو کھلوا کر داخل ہونا ہی چاہتا تھا کہ ایک وہاں پر ایک شخص، ایک سالک، ایک مجذوب شخص، انہوں نے وہاں پر سے چند بادشاہ کا حشمت، سب استقبال میں کھڑے ہیں، بادشاہ کی جاہ و حشم ہو رہی ہے. نیک بادشاہ تھا. فتح کے بعد جب آ رہا ہے تو اس کو دیکھ کر کہا، مخاطب ہو کر چند اشعار پڑھے کہ تم اپنے آپ کو دنیا کے اندر اس طریقے کے ساتھ میں بسائے ہوئے ہو، کیا تم نے ایسوں کی داستانیں نہیں سنی کہ جو کتنے یہاں پر آئے اور چلے گئے. کتنے ایسے بادشاہ تھے جو بڑے بڑے مقامات پر بیٹھے، بڑے بڑے منصبوں پہ بیٹھے، گادیوں پہ بیٹھے، بڑے بڑی جن کے تخت تھے، لیکن ان کا آخری ٹھکانہ سوائے مٹی کے کچھ اور نہیں ہوا. کہ جن کے لیے بڑے بڑے ممبر لگائے جاتے تھے، لیکن آج ان کی قبر پر بھی کوئی جا کر زیارت نہیں کرتا. کتنے ایسے تھے کہ جو دنیا میں اس طریقے کے ساتھ میں رہے کہ جیسا کہ اب ان کا دور ہمیشہ باقی رہے گا، لیکن چند ہی دن میں، چند ہی سال میں ان کا مقام ختم ہوا اور وہ اس دنیا سے چل بسے. اور اب دنیا میں سوائے ان کی ہلاک ہوئی مٹتی ہوئی نشانیوں کے علاوہ کچھ اور بقا نہیں ہے. فما فاتہ منہا فلیس بضائری، سوائے انہوں نے اس دنیا سے نفع کچھ نہیں اٹھایا سوائے اس کے کہ موت ان کو آ کر پکڑ چکی. انہوں نے اس دنیا سے جتنا کمایا وہ ان کو کچھ کام نہ دے سکا، اور اس دنیا کی حیات ان کو نقصان کچھ پہنچا نہ سکی سوائے اس کے کہ جو عمل لے کے چلے. تو عمل، جب انہوں نے یہ اشعار پڑھ رہے تھے مجذوب،
تو بادشاہ جی نے جب سنا تو سنتے ہی اپنی سواری پہ سے نیچے اتر کر پہاڑ کی چوٹی پر جا کے کھڑا ہو گیا، ایک پہاڑ کے اوپر جا کے کھڑا ہو گیا، سب کو نیچے جمع کر کے خطاب کیا کہ اس مجذوب نے سچ کہا ہے اور اس کی بات کو میں قبول کرتا ہوں، اس کی بات نے میرے دل پر ایسا اثر کیا کہ میں جس جگہ کو فتح کر کے میں اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے آیا، یہ تخت و تاج کیا کام کا ہے جب تک کہ میں نے اپنے اللہ کو راضی نہیں کیا۔ تو کہا کہ وَأُقْسِمَ عَلَىٰ أَصْحَابِهِ، اور اس نے قسم کھائی اپنے تمام وزراء کے سامنے اور تمام لوگوں کے رعایا کے سامنے، اس نے قسم کھائی کہ أَن لَا يَتْبَعُهُ أَحَدًا، کہ میں اس تخت و تاج کی طرف واپس پلٹ کر نہیں آؤں گا، اور تم سے قسم لیتا ہوں کہ تم میرا پیچھا نہیں کرو گے۔ پہلے صادق ہوتے تھے وزراء، تو بادشاہ جدھر جاتا اس کے پیچھے چلے جاتے کہ نہیں تم جہاں رہو گے وہی ہمارا ہے۔ آج کل تو کیا ہوتا ہے کہ جہاں صاحب چلے جاؤ بس ختم، ہم بیٹھ جائیں گے، یہ ہے سب کے پاس، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو کہا کہ قسم لی کہ تم میرے پیچھے نہیں آنا، وفادار تھے وہ لوگ، تو کہہ دیا کہ نہیں آؤ گے تم، اب میں یہاں سے اپنا سفر تنہا رہوں گا۔ فکان آخر العہد بہ، کہا کہ وہ آخری وعدہ تھا جو ان کو دیکھا اور ان کا آخری کلام سنا، اس کے بعد میں اس بادشاہ کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا۔ وہ نکل گئے تو بس اللہ کو راضی کرنے کے لیے سب چھوڑ دیا، راضی کہاں کی کیسا زندگی گزاری کسی کو کچھ پتہ نہیں، اس کے بعد کبھی نظر نہیں آئے۔ زہد کی مثال ہے کہ جب بادشاہوں کے اوپر اثر کرتی ہے تو دنیا چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رضی اللہ عنہ بہت بڑے سلطان تھے وقت کے، بہت بڑے ولی ہیں، بہت بڑے سلطان بھی تھے۔ رات کو سو رہے ہیں، اچانک آنکھ کھلتی ہے خواب میں، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص آپ کے محل کے اندر گھس کے آ گیا اور کچھ چیز ڈھونڈ رہا ہے۔ تو پوچھا کیا ڈھونڈ رہے ہو، کیسی جرت کہ تم میرے کمرے میں آ گئے، میرے حرم میں آئے؟ تو کہا کہ میرے اونٹ گم گئے ہیں، میں وہ ڈھونڈتے ہوئے آ گیا۔ تو کہا اونٹ گم گئے؟ تو کیا کبھی گم شدہ اونٹ بادشاہوں کے کمروں میں یا محلوں میں ملتے؟ اونٹ ڈھونڈنا ہے تو باہر جا کے میدانوں میں ڈھونڈو، بادشاہ کے کمرے میں اور حرم میں ملتے تم؟ تو اس جواب دینے والے نے کہا کہ جس طرح گمشدہ اونٹ بادشاہ کے محلوں میں کمروں میں نہیں ملتے، اسی طرح خدا بادشاہوں کے بستروں پہ نہیں ملتا، بادشاہی کے ممبر پہ، بادشاہوں کے تخت و تاج پہ نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ کو بھی ڈھونڈنے کے لیے سختیاں اٹھانی پڑتی۔ یہ جیسے ہی نیند سے بیدار ہوئے، وہ بے چینی ان کے قلب میں شروع ہو گئی، اور اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد اور بھی حوادث پیش آئے۔ اس کے بعد انہوں نے تخت و تاج کو چھوڑ دیا اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے دشت و بیابان میں گھومنے لگے، اور اس کے بعد جگہ جگہ کا سفر کیا، اور سب کچھ چھوڑ کر، تخت و تاج چھوڑ کر، کبھی اس کی طرف پلٹ کر نہیں دیکھا۔ پھر ولایت میں ان کو وہ مقام حاصل ہوا کہ جس کی مثال ہی الگ سب سے۔ تو یہ زہد ہے کہ اللہ کو ڈھونڈنا ہے تو اللہ کو چاہنے والا مرید جو اللہ کو چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو سختیوں میں تلاش کرے، اپنے نفس کو سختی میں مبتلا کرے۔ ہر چیز کی لذت، ہر چیز کے آرام و آسائش میں اللہ تعالیٰ نہیں ملتا۔ حرام نہیں ہے آرام کو طلب کرنا، لیکن اللہ تعالیٰ کو اگر چاہنا ہے تو اللہ تعالیٰ آرام کی جگہوں پہ نہیں ملتا۔ حضور نے فرمایا کہ جس کو میری محبت ہو گئی، جو مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے، یا جس کو مجھ سے محبت ہو گئی، تو پھر وہ فقر کا انتظار کرے، فاقوں کا انتظار کرے۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں کہ جن کے اوپر ہمارا عمل ہونا چاہیے۔ یہ چیزیں زہد آپ کے اندر جو چیز مقام پیدا کرتا ہے، المقام الرابع وہو مقام الصبر، وہ ہے چوتھا مقام مرید کا، وہ ہے صبر کا مقام۔ جب کچھ نہیں ہے، زہد آ گیا، سب چیز جو نا چھوڑ دی، اب فاقے آئیں گے، تکلیف آئیں گی، یا سب کچھ ہے
جیسا کہ شیخ عبد القادر جیلانی ٹاٹ کا لباس پہنے ہوئے اپنے جسم کو تکلیف دے رہے ہیں، رات بھر عبادت میں ہیں، دن میں لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، رات بھر کھا رہے ہیں۔ دو اولیاء اللہ کا واقعہ بیان کیا گیا کہ ایک کچھ نہیں کھاتے تھے، اپنے آپ کو بھوکا رکھتے تھے اور عبادت کرتے تھے، اور ایک ولی و بزرگ تھے کہ جو بے تحاشا کھاتے تھے، انتہا کو کھاتے تھے۔ ایک پیر صاحب کے 2 مرید، بہت برگزیدہ، اور پیر کو دونوں مریدوں پر ناز، حکایت بیان کی جاتی۔ تو دیکھنے والوں نے اعتراض کیا کہ کہا کہ آپ کے 2 مرید ہیں، ایک ایسا بھوکا نحیف کمزور کچھ کھاتا ہی نہیں ہے اور عبادت کرتا ہے، اور ایک ایسا کھاتا ہے کہ بس اس کو کھاتا ہوا دیکھو تو دنگ رہ جائیں، کھانے سے باز ہی نہیں آتا۔ تو کہا کہ دونوں کو بلاؤ، دونوں سے پوچھو کہ وجہ کیا ہے۔ بلایا گیا تو نہ کھانے والے کو بلایا گیا، کہا کہ کیوں نہیں کھاتا؟ تو کہا کہ میں اسی لیے نہیں کھاتا ہوں کہ جب میرا جسم کمزور رہتا ہے، طاقت نہیں رہتی، تو عبادت کے اندر مزہ ملتا ہے، عبادت میں یکسوئی آتی ہے، عاجزی آتی ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس میں ٹھہرنے میں مزہ آتا ہے۔ تو اس کے لیے یہاں پر ٹھہرتا ہوں، اپنے آپ کو صبر میں رکھتا ہوں، مبتلا رکھتا ہوں کہ کم کھا کر جسم کو تکلیف ہو، اس تکلیف میں رب کی عبادت کرے تو جسم کو پتہ چلے کہ رب کیا ہے اور بندگی کیا ہے، اس راز کے لیے محبت، اس طریقے کے ساتھ میں عبادتوں میں رہتا ہوں۔ کہا کہ کیا بہتر بات ہے۔ دوسرے کو بلایا کہ تو کیا کر رہا؟ تو کہا کہ میں بہت سارا کھاتا اس لیے ہوں کہ نفس کو اس کی خواہش دل کھول کر دیتا ہوں۔ جب نفس سیر ہو جائے، بھر جائے، اب آرام طلب کرتا ہے، چاہتا ہے کہ سکون کے ساتھ لیٹ جائے، آرام کرے، یا شہوات کی طرف، دوسری خواہشوں کی طرف راغب ہوتا ہے۔ تو جب نفس کو پیٹ بھر کے اس کی سرکشی کی طرف مائل ہوتا ہے تو میں پسند کرتا ہوں کہ جب نفس کچھ اور چاہے تو اس کے مخالف کام کروں، اور میں نمازیں پڑھتا ہوں، عبادتیں کرتا ہوں، اتنا ہی اس کو اس کے چاہت کے مخالف کام کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہوتا ہے۔ تو کہا کہ یہ دونوں ہی صحیح ہے، بتاؤ اب دونوں میں کون غلط؟ تو اتنا پیٹ بھر کر کھانا کہ اب نفس چاہے کہ آرام کرو۔ آپ کبھی دیکھیے کھا کر، پیٹ کی طاقت سے زیادہ کھا کر دیکھیے، پیٹ آرام طلب کرتا ہے، سکون طلب کرتا ہے، تو وہاں پر آرام کو چھوڑ کر عبادت میں کھڑا ہونا اتنا ہی مشکل ہو جاتا۔ تو ویسے پر صبر کرنا، نفس کی خواہشات آپ سے ٹکرائیں اور آپ صبر کریں، تو یہ مقام ہے مرید کا کہ جس کو حاصل کیا جائے۔ اسی طرح کہا حق عن بعضهم انه راض عن نفسه بالسهر وبالليل، سهر بالليل وصبر عليه حتى صار له عادة فأقام على ذلك مدة من الزمان كما شاء الله عز وجل فغلبه النوم فرأى الحق سبحانه عز وجل في النوم فكان متكلف النوم بعد ذلك فقيل له في ذلك فقال رأيت سرور قلبي في منامي فأحببت التنفس والمنام۔ کہ ایک اہل اللہ میں سے ایک بہت بڑے ولی بزرگ تھے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو رات بھر عبادتوں کی طرف مائل کیا تھا، سوتے نہیں تھے، بالکل نہیں سوتے تھے، رات بھر عبادتیں کرتے تھے، اور اپنے نفس کو اتنا مار دیا تھا نیند سے کہ اب ان کو اس کی عادت ہو گئی تھی کہ اب ان کو کوئی سلا ہی نہیں سکتا تھا، نہ ان کو نیند آتی تھی، اب عادت ہو گئی تھی جاگے ہوئے رہنے کی۔ سال ہا سال جاگتے رہے۔ ایک بار کہیں پہ بیٹھے تھے کہ ان کو نیند غالب آ گئی۔ جب نیند غالب آ گئی، بہت زمانے کے بعد، کئی سالوں کے بعد نیند غالب آ گئی، تو کیا ہوا کہ جیسے ہی نیند غالب آئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خواب میں دیکھا۔ اللہ کی جو بھی شکل تھی، جو بھی اللہ تعالیٰ کا جلوہ تھا،
جو جس قسم سے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار عطا کرنا چاہتا کرا۔ بیداری میں کوئی اللہ تعالیٰ کو اس دنیا میں نہیں دیکھ سکتا سوائے رسول اللہ کے، کسی نے نہیں دیکھا۔ خواب میں اللہ تعالیٰ ہر ایک کے مقام و مرتبے کے اعتبار سے جس بھی شکل میں چاہے جلوہ عطا کر سکتا ہے، ضروری نہیں کہ اس کی کوئی شکل ہو، وہ شکل سے پاک، جو بھی اس کا جلوہ ہو اس نے دیدار عطا کیا۔ تو انہوں نے دیکھا، دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی اس نورانیت میں اتنے محو ہوئے کہ نیند سے بیدار ہونا پسند نہیں کیا، سوتے رہے۔ پھر بعد ازاں کسی نے نیند میں دیکھا تو اٹھا دیا۔ جب نیند سے بیدار ہوئے تو پوچھا کہ آپ تو کبھی نیند سے خواہش ہی نہیں رکھتے تھے، ایک زمانے تک آپ سوئے نہیں۔ مریدین میں سے پوچھا کیسے اتنا لمبا سو گئے؟ تو انہوں نے جواب دیا، میں نے رأیت سرور قلبی فی منامی، میں نے اپنے نیند میں، اپنے خواب میں اپنی راحت قلب کو، اپنی سکون قلب کو حاصل کیا۔ فاحببت التنفس والمنام، تو اس کے بعد میں نے اپنی نیند کو اور اپنی اس نفس کی آرزو کو جو اب نیند سے جدا ہو گئی تھی، عادت میں کیا گیا تھا کہ اب نفس کو نیند کی خواہش نہیں رہ گئی تھی، تو اب میں نے اس کے مخالف کام کیا کہ اب اس کو نیند دی جائے، کہ جس میں اپنے حقیقی طالب کو دیکھوں، مشاہدہ کروں۔ یہ مقام اپنے نفس کو مار کر صبر، توبہ، شکر، ورع، پرہیزگاری اور زہد کے ان مراحل کو طے کرنے کے بعد حاصل ہوتا ہے کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ مشاہدہ کھولتا ہے، تو جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوتا، وہ بہت بلند درجہ ہے کہ جہاں پر ہر ایک اتنی آسان بات نہیں جتنا سنائی جاتی ہے، اس کے لیے بہت سال ہا سال کی محنت ہوتی ہے۔ سال ہا سال میں ایک ایک بار نہیں سوتے، 12-15 سال میں کبھی ایک بار بھی نہیں سوئے تھے، اچانک نیند لگ گئی تو یہ عالم ہوتا ہے۔ اور جب نہیں سوتے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ لوگوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ پھرتے ہیں رات بھر، نہیں سو کر لوگوں کے ساتھ پھر رہے ہیں، ہنسی مذاق کر رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، تو اس سے نہیں، عبادتوں میں رہنے سے، اللہ کی یاد میں رہنے سے یہ کیفیات حاصل ہوتی ہیں۔ تو آج کا درس کو اس مقام کے بیان پر ہی موقوف رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ بقایا جو مقامات ہیں انشاءاللہ اس کا درس اگلے نشست میں، اگلے ہفتے کے بیان میں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ حقیقی توبۃ نصوحہ عطا فرمائے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنے توبہ کے دروازے ہمارے لیے کھولے رکھے، اللہ ہمیں پرہیزگار بنائے، اپنے مشائخین طریقت کی طرح اللہ تعالیٰ پرہیزگاری نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی حیات سے ہمیں استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی سیرت سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے ظاہری و باطنی علوم اور اسرار اور اللہ تعالیٰ ان کے ظاہری و باطنی برکات سے مستفید فرمائے۔ جو کچھ سیدنا امام العیدروس رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیمات کے ضمن میں جو اس تصوف کی تعلیمات کو پڑھ رہے ہیں ہم، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے، کچھ نہ کچھ ہماری زندگیوں میں اس کا رنگ عطا فرمائے، اور ان کے ذریعے سے، اس طریقت کے راستوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مقصود عطا فرمائے، وصول الی الحق عطا فرمائے، ہمارے لیے تمام ظاہری اور باطنی زندگیوں کو آسان فرمائے۔ جو ہم میں سے بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ظاہر و باطن کے بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفایابی عطا فرمائے، ہم تمام سے برائی کو روک لے، اور ہم میں جو برائی کو روکنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قائم رکھے، ہمیشہ ان کو ہمارے درمیان رکھے، صحت و سلامتی کے ساتھ ہمارے بڑوں کے سائے کو ہمارے لیے دراز رکھے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، والحمد للہ رب العالمین، والفاتحہ الی حضرت النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 اللهم آمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تدع فينا ولا منا ولا معنا ولا من أمة سيدنا محمد شقيا ولا محروما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على النبي الأمجد رسول الله سعد سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحان اللہ الحمد للہ الحمد للہ. ایک اور مسرت کی بات یہ ہے کہ درس فقہ شافعی و کبریت الرحمت کا جو سلسلہ بیت النور میں چل رہا ہے اور اس سلسلے کو مزید آتے بڑھاتے ہوئے درس تصوف بھی انشاءاللہ ہر ماہ ایک بار اسی مقام پر بیت النور میں منعقد ہوگا. حضرت صوفی محمد زبیر قادری شکاری حضرت صوفی محمد زبیر قادری صاحب ادونی شاذلی ادونی مدد اللہ العالی اسی مقام پر درس تصوف دیں گے. حضرت صوفی زبیر صاحب انشاءاللہ تعالی آئندہ یعنی اتوار کے دن بعد نماز شام درس تصوف کا انشاءاللہ اجتماع کے آغاز عمل میں آئے گا. آپ تمام سے جماعت سے ضرور شرکت فرمائیں. حضرت صوفی عبدالقادر بادشاہ قادری شاذلی ادونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فرزند حضرت صوفی محمد زبیر قادری شاذلی ادونی مدد اللہ العالی انشاءاللہ تعالی درس تصوف دیں گے. آپ تمام سے جماعت سے دروس میں شرکت فرمائیں.